ابھی یہ کہ بھائی جیسا آپ نے یونس کو ایمان عطا کیا ہمیں بھی ایسا ہے، پہلے دیکھ تو لو اس کا ایمان کیسا ہے، وہ تو کافروں کا کافر ہے، تم کوئی ایمان کی دعا کرو، کفر کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ عشق سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے۔ کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ میرا آپ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جیسا آپ کا سرکار سے ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیسے ہے، وہ سرکار کی عطا ہے، کوشش نہیں ہے ہماری، وہ تو عطا ہے۔ لیکن جو میرا ایمان ہے نا سرکار کی ذات پر، آپ اس کی خواہش تو کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان سرکار کے لیے ایسا ہو جائے جیسے آپ کا ہے، لیکن اگر میں نے اپنا ایمان آپ کو بتا دیا تو پھر آپ بھاگ جائیں گے، کیونکہ میرے لیے اللہ رسول سب کچھ سرکار میں ہے، سرکار سے باہر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ میرا جو ایمان ہے وہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، کدھر اللہ ملتا ہے کدھر عرش ہے کیا پتا۔ ایک بڑی خطرناک بات ابلیس نے ہے نا سمجھائی، ابلیس نے کہا کہ یار اگر رب مرشد میں تجھے نہیں دکھتا تو اللہ تجھے ٹوپی پہنا رہا ہے، اور اگر تجھے مرشد کے اندر ہی رب دکھ جاتا ہے تو پھر تجھے مبارک ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم کون سے بزرگ ہو؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ میں نے کہا ابلیس کی بات پر یقین کیسے کروں، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور تو مجھے کیوں سچی بات بتائے گا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنے کا ہے، تو مجھے ہدایت والی بات کیسے بتائے گا؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، تو جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے لگ رہے ہو، پتہ ہے وہ عرش کہاں ہے؟ جس نے بھی کہا ہے وہ عرش الہی ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، کوئی عرش ورش ہو ہی نہ، کم سے کم مرشد کا تو ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو تو ادھر ادھر ٹکرے مار رہا ہے کہ بھئی اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تجھے پتہ ہے عرش کدھر ہے؟ تو نے اللہ کے وجود کو دیکھا ہے؟ اب اس کا جواب تو نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم مجھ سے یہ اچھی اچھی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو بخدا اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی سرکار کے قدموں سے ہی خلاصی ملے گی، تو میں ان لوگوں کے سامنے آ کے یہ اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں جن کا سرکار سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ بات سرکار تک بھی پہنچے گی کہ وہ ابلیس نے ان کے ایک بندے کو ایسی بات کہی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ بات ان تک پہنچے تو ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے، اور حقیقت یہی ہے۔ جب یہ بات بلے شاہ کو سمجھ میں آ گئی تھی، انہوں نے کہا اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، دس لو از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش مولا، دا فیس آف یور مرشد از عرش مولا۔ صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، وداؤٹ یور مرشد اللہ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ I believe without your murshid, Allah doesn't exist. And on this point, I can argue even with God. پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ تو میرا ایمان جو ہے بس یہی ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، فرض فریضے صوم زکوٰۃ اذان قرآن سب کچھ تو۔ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ سرکار امام مہدی ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں فرق پڑتا کہ سرکار کا کوئی مرتبہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مجھے سرکار نے جو ایمان عطا کیا ہے وہ اپنی ذات پر عطا کیا، گوہر شاہی۔ یہ بھی ایک کاروبار ہے جس میں رسک لینا پڑتا ہے۔
شروع میں ہم نے بھی یہ سوچا کہ چھلانگ لگا دو، اب ہم نے بس یار کو ہی پانا ہے۔ بڑے وسوسے آتے تھے، جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، ہم نے سوچ لیا کہ ہم ازلی جہنمی ہیں، یہ فرض کر لو، کھربوں اربوں جہنمی بھی تو ہیں، وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے بیچارے۔ ہم کو اور بھی بڑی باتیں جو ہے ادھر ادھر سے پتہ چلتی رہتی ہیں، جیسے ایک نقطہ اور اس نے بتایا، لاجواب کر دیتا ہے یہ بندہ جو ہے ابلیس، لاجواب کر دیتا ہے۔ جب مجھے یہ سوچ آیا کہ بھئی میرے لیے تو سرکار ہی سب کچھ ہے، تو مجھے آنے لگے وسوسے کہ یار یوم محشر میں کیا ہوگا، کہ یہ تو اپنے مرشد کی پوجا کرتا تھا، میری پوجا نہیں کرتا تھا، تو مرشد کی پوجا کرتا تھا۔ تو میں بڑا پریشان سا بیٹھا تھا ایک جگہ، تو پھر وہی بزرگ آ گئے اور مجھے قرآن کی آیت سنائی انہوں نے، کیونکہ جو اس نے بات کہی مجھے، وہ بات جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں کی ہے یہ بات۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ بس اتنا سا ہی عشق ہے تجھے اپنے مرشد سے۔ کہنے لگا قرآن میں نہیں پڑھا تو نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، تو نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو نفس تو شیطانی مخلوق ہے نا، میرے خاندان میرے قوم سے ہے۔ ان لاکھوں نمازیوں نے، چرچ جانے والوں نے، سینیگوگ جانے والوں نے اپنے نفس کی خاطر یہ سارا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ جو نفس کہتا ہے اس کی مانتے ہیں، نفس کہتا ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھتے ہیں، نفس کہتا ہے نماز پڑھو، داڑھی رکھو، امامہ باندھو، دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایک طرف یہ سارے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، اور ایک طرف یونس فرض کیا تو کھڑا ہے، اور تیرے بارے میں ملائکہ آ کے کہتے ہیں اللہ کو، اے اللہ ان لوگوں نے تو اپنے نفس کو معبود بنایا، اور یہ ایک بندہ عجیب و غریب ہے، اس نے اپنے مرشد کو معبود بنا کے رکھا تھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیسی بات ہے؟ اب وہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب بتاؤ مجھے اللہ کیا کرے گا؟ انہوں نے تو نفس کو معبود بنایا، اس نے مرشد کو۔ وہ نفس تو میری قوم سے ہے، اور یہ جو مرشد ہے اس کو تو اللہ نے بھیجا ہے نا۔ ایسی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایسی خوبصورت بات ہے۔ اچھا وہ اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں آ گئی، ورنہ ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں آدمی۔ لیکن یہ جو خیالات آتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ہزاروں مرتبہ القاء آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے سب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ ہے نہیں نا کسوٹی، اور آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے باطنی کہ جو آپ فوراً کوئی عمل ہو تو فوراً چیک کریں ابے یہ کیا ہوا، یہ رحمانی تھا شیطانی تھا، آپ کے وہ ہے نہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا، ورنہ روز سرکار کی طرف سے ہزاروں خیالات سب کو آتے ہیں، سب کو آتے ہیں، کیونکہ نفس ملہمہ اگر ہے تو بھائی مرشد کی طرف سے الہام نفس کے اوپر آئے گا نہیں آئے گا؟ اب آگے اگر مرید ہی نکھٹو ہو، چلو ایک ہی چیز دیکھ لے کہ جس وقت خیال آیا تھا اس وقت ذکر محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں؟ اگر ذکر محسوس ہو رہا ہے اور خیالات آ رہے ہیں، کبھی وسوسہ نہیں آ سکتا جب ذکر محسوس ہو رہا ہو، کبھی نہیں آ سکتا۔ جب ذکر اللہ محسوس ہو رہا ہو نا، اللہ اللہ ہو رہی ہے، اب صرف آئے گا تو الہام آئے گا، القاء آئے گا، وسوسہ نہیں آ سکتا۔ اور آ بھی جائے وسوسہ تو تجھ تک پہنچے گا نہیں، دل کی اللہ اللہ اس کو باہر ہی کاٹ دے گی۔ میرا ایمان جو ہے وہ بس یہی ہے، جو سرکار کا عمل ہے، جو وہ حق ہے، اور جو سرکار کو ناپسند ہے وہ باطل ہے۔ کتابیں چھوڑ دو کہ بخاری شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے، بخاری شریعت میں کیا ہے، سرکار کے عمل سے ہر چیز کو پرکھنا ہے، سرکار کے قول سے ہر چیز کو پرکھنا ہے، سرکار کے قول سرکار کے فعل سے پرکھنا ہے کہ بھئی سرکار نے یہ کیا کام
تو یہ بس یہ جائز ہے۔ اب جیسے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو سگریٹ پینا بھی حرام ہے، صرف شراب نہیں، سگریٹ پینا بھی حرام۔ اب یہ سرکار کا قول ہے، سرکار کا جب ہے تو بس ہے، اب سگریٹ بھی حرام ہے۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی سیریس ہے، آپ لوگ یہ نہ کہا کریں کہ جیسے یونس کا سرکار سے رشتہ ہے ایسا عطا فرما، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ سرکار ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جیسا آپ نے یونس کو عطا کیا، یہ صحیح ہے، کیونکہ ایمان سرکار کے حوالے سے ہے، یہ میری ملکیت تو نہیں ہے ایمان۔ اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سرکار جیسے یونس آپ سے پیار کرتا ہے ایسا پیار عطا فرمائیں، تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ یہ ایمان میری ملکیت نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے۔ تو اس کو یوں کہیں کہ سرکار ہمیں ایسے نوازیں جیسے اس کو نوازا، کیونکہ نوازنے والے تو وہ ہیں، ہم تو فقیر ہیں، بھکاری ہیں۔ تو بھکاریوں کا حوالہ نہ دیں، بادشاہ کا حوالہ دیں جس نے عطا کیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ نہ کہیں کہ بھئی جیسے ظاہر شاہ کے پاس ایمان ہے ہمارا بھی ایسا ہو، نہیں نہیں نہیں، سرکار جیسے آپ نے ظاہر شاہ کو عطا کیا ہے مجھے بھی ایسا عطا کر، یہ ہے صحیح۔ کسی نے سرکار کو کہا ہم لوگوں کے بارے میں کہ سرکار یہ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں ان سے محبت، اس کی وجہ سے یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کہ محبت انسان کے اختیار میں کہاں ہے؟ ابے ہم کو کیا آتا ہے، حقیقت ہے یہ، ہم کیا کریں گے محبت اللہ رسول سے، سرکار سے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کا فضل ہے، ان کا کرم ہے، یہ سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی ہے۔ سرکار نظر التفات فرماتے ہیں، تو سرکار کی نظروں کے ذریعے جو محبت کی لہریں یہاں آتی ہیں، ان لہروں سے ہمارے دل نے محبت سے شناسائی حاصل کی۔ Our hearts only became familiar with love when Sarkar started sending waves of love to our heart. And it was the waves of love sent by Sarkar that our heart got familiar with. Before this, our hearts were senseless, naive. We didn't know anything. اب جیسے بہت سینسیٹیو سی بات کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہنا معاف کیا۔ اب ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ حضور پاک اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں نا، بڑی محبت۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب کو مقام محبت میں 5000 سال رکھا، ان کے قلب کو محبت سکھائی۔ تو نہ محبت عام انسان کے دل کا فعل ہے، نہ مصطفیٰ کے دل کا فعل ہے، یہ عطا ہے رب کی۔ اگر آپ کو اتنی سی سرکار سے محبت محسوس ہو رہی ہے نا، یہ سرکار کے کرم سے ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا آپ کے دل کو، تب یہ ہو رہا ہے۔ ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، یہ ہماری نہیں ہے اوقات۔ بھائی حضور کو محبوب خدا بولتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان کے قلب کو 5000 سال مقام محبت میں رکھا۔ کیوں؟ اگر یہ قلب کا عمل ہو سکتا ہوتا تو حضور کے قلب سے ہونا چاہیے تھا نا۔ اب بتائیے یہ پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ اس کو فریج میں رکھا، اب یہ پانی فریج میں رکھا، یہ ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ امرود رکھ دو فریج میں، یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ بادام رکھ دو، یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے یہ بادام بہت ٹھنڈے ہیں، اس میں بادام کا کیا کمال ہے؟ امرود بہت ٹھنڈے ہیں، امرود کا کیا کمال ہے؟ پانی بہت ٹھنڈا ہے، دیکھو کوئی کمال ہے؟ نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟
اچھا اب سنو، اب اگر یہ یہیں رکھے رہیں گے، پانی بھی، امرود بھی، اور یہ بادام بھی، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، مٹھائی، یہ مٹھائی بھی، یہ اگر یہیں رکھی رہے گی تو پھر اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ جو ماحول کا ٹیمپریچر ہے اس پہ آ جائے گا۔ اگر یہ دل نظروں میں یا مقام محبت پہ نہ ہو تو پھر اس دل کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس کے انوائرمنٹ میں نفرت ہے، نار ہے، یہ اس کا شکار ہو جائے گا، یہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا محبت کون سا قلب کرے گا؟ جو مرشد کی نظر میں ہوگا۔ کون سا دل محبت کرے گا؟ یہ ہمارے قلب کا، ہماری روح کا فعل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو قلب مصطفیٰ کا فعل محبت ہوتا۔ اگر قلب مصطفیٰ کا فعل محبت ہوتا تو اللہ اس کو مقام محبت میں 5000 سال نہ رکھتا۔ جب قلب مصطفیٰ کا فعل حب پر قائم نہیں ہے تو میرا اور تیرا کیسے ہوگا؟ جب ان کے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا تو پھر آپ کو اندر سینے میں پسلیوں میں بیٹھے بیٹھے ہی محبوب بن جائے گا۔ قلب کو محبت سیکھنے کے لیے مرشد کی نظر چاہیے، ایسی نظر جو پڑتی رہے، جو اتنی پڑے کہ ماحول کی نار اور نفرت اس پر اثر نہ دکھا سکے، اتنی شدت والی پڑے۔ یہ سب اس کا عمل ہے۔ اب پھر ایک تو ہو گیا مقام محبت میں رکھنا، سرکار نے یہ نکالا کہ قلب میں خود آ کے بیٹھ گئے۔ اب قلب کیا کرے؟ تو جب قلب میں سرکار مرشد کا کوئی مخلوق آ کے بیٹھ جائے تو اس سے محبت نہیں، خوئے مرشد حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ محبت نہیں کرتا، محبت کا سوداگر ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اس کو ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا کوئی جثہ ہے، فنافر رسول ہے، وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اللہ سے سچی محبت کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کی کوئی مخلوق ہو، جس سے توفیق الہی ہو یا طفل نوری ہو، پھر وہ اللہ سے عشق کرتا ہے، ورنہ پراپر عشق نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان سرکار سے شروع، سرکار پہ ختم۔ اب یہ جملہ کہنے سے پہلے 1000 دفعے سوچنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی دعائیں کریں گے تو پھر دین دھرم سے گئے۔ ہاں، کل خواب میں آ کے غوث پاک کہیں گے بھائی جا تجھے امت سے نکال دیا ہے، تو آپ کی تو جو ہے نا ہوا خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی دعا مت کرو، اپنے حساب سے دعا کرو، اپنے آگے نہ پیچھے، نہ کوئی اوپر نیچے، رونے والا رونے والی، آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو صرف سرکار سے مطلب ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ایسا ہے۔ تو آپ خود شاپ اراؤنڈ کرو، ونڈو شاپنگ کرو، دیکھو کہ آپ کو کون سا مقام، کون سا ایمان، کون سا مرتبہ آپ کے ذہن کو سوٹ کرتا ہے، اس کے مطابق دعا کرو اللہ سے۔ اب یہ کہ بھائی جیسا آپ نے یونس کو ایمان عطا کیا، ہمیں بھی ایسا ہے، پہلے دیکھ تو لو اس کا ایمان کیسا ہے، وہ تو کافروں کا کافر ہے۔ تم کوئی ایمان کی دعا کرو، کفر کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ عشق سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے۔ کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ یہ جو عشق کی آگ ہے، کیا نعرے حامیہ ہوگی جو عشق کی آگ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے العشق النار یحرق ما سوائی، کہ یہ جو عشق ہے یہ ایک آگ ہے، محبوب کے علاوہ سب کو جلا دیتا ہے، محبوب کے علاوہ سب کو جلا دیتا ہے۔ کبھی بھول کے بھی نہیں کہنا کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، سرکار محبت ہم کو عطا کرتے ہیں، تب ہمیں وہ محبت جو سرکار نے عطا کی ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں محبت کر رہے ہیں۔ نہیں، محبت کر نہیں رہے،
سرکار نے جو محبت دی ہے ہمارے قلب میں، ہم اس محبت کو محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم محبت کرنے والے بن جائیں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کوئی ملائکہ ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں۔ ہم تو گندی نالی کے کیڑے ہیں، ہماری تو نماز روزہ بھی نہیں آتا ہم کو، مٹی کے انسان، ہم کو کون منہ لگاتا تھا؟ ہمارے اعمال، ہماری زبان، ہماری گفتار، کردار سب بکواس ہے۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو صوفیاء کرام کی، کتنی سخت اسپرچول ٹریننگ سے لوگوں کو گزارا، 12 سال جو ہے شریعت کے چلے کٹوائے، 12 سال جنگلوں میں گئے، زبان سے ایک لفظ کہا ولایت سلب ہو گئی۔ بہت سخت چیز ہے۔ تو سرکار نے تو ہم پاپیوں کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنے قدموں میں سرکار نے جگہ دی ہے۔ سب سرکار کی فضل اور کرم سے ہے، سب۔ نہ ہم محبت کے قابل، نہ ہم کسی اور چیز کے قابل ہیں، سب سرکار کی نظر کا کمال۔ اگر ہمیں سرکار کی یاد آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہمارا خیال آیا ہوگا، ان کو ہمارا خیال آیا ہوگا۔ کاش ایسا بھی ہوتا کہ ہم کو ان کا خیال آتا اور ہمارا خیال ان تک پہنچتا، پھر بات ہوتی۔ بھائی ان کو ہمارا خیال آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا دل پسیج جاتا ہے، ان کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی یاد آتی کیوں ہے؟ ان کی یاد کا آنا ہمارا عمل نہیں ہے، ان کی یاد کا آنا ان کا فضل ہے۔ انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا ہوگا تو ان کی یاد آئی۔ اب تو خیر سارے جملے بک گئے ہیں۔ بیوی شوہر کو بولتی ہے آئی مس یو، کہتا آئی مس یو ٹو، نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا کہ یہ کیا بول رہے۔ آئی لو یو ٹو بولنا ہے نا کچھ نہ کچھ تو۔ اگر کوئی کہتے آئی لو یو اور کہتے اوکے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.